الذي علم بالقلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم 27ویں پارے کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کریں گے. تو جیسا کہ سورہ زاریات چل رہی ہے اور سورہ زاریات کا مطلب ہوتا ہے گرد اڑانے والی ہوا یا پراگندہ کرنے والی ہوائیں. تو یہ سورہ جسے میں نے کل انٹروڈکشن بھی کرا دیا تھا، اس کا باقی حصہ رہ گیا تھا اور جس کا موضوع آخرت اور توحید ہے. تو آئیے ہم ترجمہ اس کا آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. ابراہیم نے کہا، اے فرزاد ارکان الہی، کیا مہم آپ کو درپیش ہے؟ انہوں نے کہا، ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسا دیں جو آپ کے رب کے ہاں حد سے گزر جانے والوں کے لیے نشان زدہ ہیں. پھر ہم نے ان سب لوگوں کو نکال لیا جو اس بستی میں مومن تھے، اور وہاں ہم نے گھر کے سوا مسلمانوں کا کوئی گھر نہ بنا پایا. اس کے بعد ہم نے وہاں بس ایک نشانی ان لوگوں کے لیے چھوڑ دی جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہوں. اور تمہارے لیے نشانی ہے موسیٰ قصے میں، جب ہم نے اسے صریح سند کے ساتھ فرعون کے پاس بھیجا تو اپنے بلبوتے پر اکڑ گیا اور بولا، یہ جادوگر ہے یا مجنون ہے. آخرکار ہم نے اسے اور اس کی لشکر کو پکڑا اور سب کو سمندر میں پھینک دیا اور وہ ملامت زدہ ہو کر رہ گیا. اور تمہارے لیے نشانی ہے عاد میں، جبکہ ہم نے ان پر ایک ایسی بے خیر ہوا بھیج دی کہ جس چیز پر بھی وہ گزر گئی اسے بوسیدہ کر کے رکھ دیا. اور تمہاری نشانی ہے سمود میں، جب ان سے کہا گیا کہ ایک خاص وقت تک مزے کر لو، مگر اس تنبیہ پر بھی انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی. آخرکار ان کے دیکھتے دیکھتے ایک اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب نے ان کو آ لیا. پھر نہ ان میں اٹھنے کی سکت تھی اور نہ وہ اپنا بچاؤ کر سکتے تھے. اور ان سب سے پہلے ہم نے نوح کی قوم کو ہلاکت کیا کیونکہ وہ فاسق لوگ تھے. آسمانوں کو ہم نے اپنے زور سے بنایا اور ہم اس کی قدرت رکھتے ہیں. زمین کو ہم نے بچھایا اور ہم بڑے اچھے ہموار کرنے والے ہیں. اور ہر چیز کے ہم نے جوڑے بنائے، شاید کہ تم اس سے سبق لو. بس دوڑو اللہ کی طرف، میں تمہارے اس کی طرف سے صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں. اور نہ بناؤ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود، میں تمہارے لیے اس کی طرف سے صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں. یوں ہی ہوتا رہا ہے، ان سے پہلے کی قوموں کے پاس بھی کوئی رسول ایسا نہیں آیا جسے انہوں نے یہ نہ کہا ہو کہ یہ ساحر ہے یا مجنون. کیا ان سب نے آپس میں اس پر کوئی سمجھوتا کر لیا ہے؟ نہیں، بلکہ سب سرکش لوگ ہیں. بس اے نبی، ان سے رخ پھیر لو، تم پر کچھ ملامت نہیں. البتہ نصیحت کرتے رہو، کیونکہ نصیحت ایمان لانے والوں کے لیے نافع ہے. میں نے جن اور انسانوں کو اس کے سوا کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ میری بندگی کریں. میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا اور نہ ہی چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں. اللہ خود ہی رازق ہے، بڑی قوت والا اور زبردست. بس جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے حصے کا بھی ویسا ہی عذاب تیار ہے جیسا انہی جیسے لوگوں کو ان کے حصے کا مل چکا ہے. اس کے لیے لوگ مجھ سے جلدی نہ بچائیں. آخر کو تباہی ہے کفر کرنے والے لوگوں کے لیے اس روز جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے. اس کے بعد جو ہے سورہ طور شروع ہوتی ہے اور یہ مکی صورت ہے. اور طور کہتے ہیں جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی اور ایک پہاڑ کا نام ہے. تو پہلے رکوع میں آخرت کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، آخرت کا ہلکا اس کا منظر کھینچا گیا ہے. اور دوسرے رکوع میں سرداران قریش کے اس رویے پر تنقید کی گئی ہے جو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مقابلے میں اختیار کیے ہوئے تھے. کبھی کاہن، کبھی جادوگر، کبھی مجنون اور شاعر کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پے در پہ ان سے کئی سوالات کیے ہیں. آغاز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ آپ ان الزامات اعتراضات کی پرواہ کیے بغیر اپنی دعوت تذکیر کا کام برابر جاری رکھیں اور صبر کیے جائیں. اللہ نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے. یہ اس کا پس منظر ہے. تو آئیے ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں. اللہ کے نام سے جو بے انتہا و مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. قسم ہے طور کی اور ایک ایسی کھلی کتاب جو رقیق جلد میں لکھی ہوئی ہے، اور آباد گھر کی اور اونچی چھت کی اور موجزن سمندر کی، کہ تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے جسے کوئی دفع کرنے والا نہیں. وہ اس روز واقع ہوگا جب آسمان بری طرح ڈگمائے گا اور پہاڑ اڑے اڑے پھریں گے. تباہی ہے اس روز ان جھٹلانے والوں کے لیے جو آج کھیل کے طور پر اپنی حجت بازیوں میں لگے ہوئے ہیں. جس دن انہیں دھکے مار مار کر جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی آگ ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے. اب بتاؤ یہ جادو ہے یا تمہیں سوجھ نہیں رہا؟ جاؤ اب جھلسو اس کے اندر. تم خواہ صبر کرو یا نہ کرو،
तुम्हारे लिए यकसा है, तुम्हें वैसा ही बदला दिया जा रहा है जैसा तुम अमल कर रहे थे। मुत्तकी लोग वहाँ बागों और नेमतों में होंगे, लुत्फ ले रहे होंगे उन चीजों से जो उनका रब उन्हें देगा, और उनका रब उन्हें दोजख के अजाब से बचा लेगा। इनसे कहा जाएगा, खाओ और पियो मजे से अपने उन अमाल के सिले में जो तुम करते रहे हो। वो आमने सामने बिछे हुए तख्तों पर तकिए लगाए बैठे होंगे, और हम खूबसूरत आंखों वाली हूरें उनसे ब्याह देंगे। जो लोग ईमान लाए हैं और जिन की औलाद भी किसी दर्जा ईमान में उनके नक्शे कदम पर चली है, उनकी उस औलाद को भी हम जन्नत में उनके साथ मिला देंगे, और उनके अमल में कोई घाटा उनको न देंगे। हर शख्स अपने कसब के अवज रहन है। हम उनको हर तरह के फल और गोश्त, जिस चीज को भी उनका जी चाहेगा, खूब दिए चले जाएंगे। वो एक दूसरे से जामिश शराब लपक लपक कर ले रहे होंगे, जिसमें न या वो गोई होगी, न बदकर किरदारी होगी, और उनकी खिदमत में वो लड़के दौड़े दौड़े फिर रहे होंगे जो उन्हीं की खिदमत के लिए मखसूस होंगे, ऐसे खूबसूरत जैसे छुपा कर रखे गए हुए मोती। ये लोग आपस में एक दूसरे से दुनिया में गुजरे हुए हालात पूछेंगे। ये कहेंगे कि हम पहले अपने घर वालों में डरते हुए जिंदगी बसर करते थे, आखिरकार अल्लाह ने हम पर फजल फरमाया और हमें झुलसा देने वाली हवा के अजाब से बचा लिया। हम अपनी पिछली जिंदगी में उसी से दुआ मांगते थे, वो वाकई बड़ा मोहसिन और रहीम है। बस ए नबी, तुम नसीहत किए जाओ अपने रब के फजल से, न तुम काहिन हो न मजनून। क्या ये लोग कहते हैं कि शख्स शायर है जिसके हक में हम गर्दिश अय्याम का इंतजार कर रहे हैं। इनसे कहो, अच्छा इंतजार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करता हूँ। क्या ये इनकी अक्लें नहीं ऐसी ही बातें करने के लिए कहती हैं, या दरहकीकत ये अनाद में हद से गुजरे हुए लोग हैं? क्या ये कहते हैं कि शख्स ने ये कुरान खुद गढ़ लिया? असल बात ये है कि ईमान नहीं लाना चाहते। अगर ये अपने इस कौल में सच्चे हैं तो इसी शान का एक कलाम बना लाएं। क्या ये किसी खालिक के बगैर खुद पैदा हो गए हैं, या ये खुद अपने खालिक हैं, या जमीन और आसमान को उन्होंने पैदा किया है? असल बात यह है कि यकीन नहीं रखते। क्या तेरे रब के खजाने इनके कब्जे में हैं, या उन पर उन्हीं का हुक्म चलता है? क्या ये इनके पास कोई सीढ़ी है जिस पर चढ़कर ये आलम बाला की सुनगुन लेते हैं? इनमें से जिसने सुनगुन ली हो वो लाए कोई खुली दलील। क्या अल्लाह के लिए तो हैं बेटियां और तुम लोगों के लिए हैं बेटे? क्या तुम इनसे कोई अजर मांगते हो कि ये जबरदस्ती पड़ी हुई चट्टी के बोझ तले दबे जाते हैं? क्या ये इनके पास गैब के हकाइक का इल्म है कि उसकी बिना पर ये लिख रहे हैं? क्या ये कोई चाल चलना चाहते हैं? अगर ये बात है तो कुफ्र करने वालों पर इनकी चाल उल्टी ही पड़ेगी। क्या अल्लाह के सिवा ये कोई और माबूद रखते हैं? अल्लाह पाक है उस शिर्क से जो लोग कर रहे हैं। ये लोग आसमान के टुकड़े भी गिरते हुए देख ले तो कहेंगे कि बादल हैं जो उमड़े चले आ रहे हैं। बस ए नबी, इन्हें इनके हाल पर छोड़ दो, यहाँ तक कि ये अपने उस दिन को पहुंच जाएं जिसमें ये मार गिराए जाएंगे, जिस दिन ना उनकी अपनी कोई चाल इनके किसी काम आएगी, न कोई इनकी मदद को आएगा। और उस वक्त के आने से पहले भी जालिमों के लिए एक अजाब है, मगर उनमें से अक्सर जानते नहीं। ए नबी, अपने रब का फैसला आने तक सब्र करो, तुम हमारी निगाह में हो। तुम जब उठो तो अपने रब की हमद के साथ इसकी तस्बीह करो, रात को भी उसकी तस्बीह क्या करो, और सितारे जब पलटते हैं उस वक्त भी। उसके बाद जो है सूरह नजम जो मक्की सूरत है ये शुरू होती है। इसको जोहरा भी कहा जाता है और प्लाइडिस भी और वीनस भी। तो हजरत इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि ये पहली सूरत है जिसमें आप पर ये नाजिल हुई, जो हरम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश के एक मजे आम में सुनाया, जिसमें इनकार करने वाले भी थे, मोमिन सब थे। जब आप आयत सजदा पर पहुंचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और मोमिन के साथ अहले कुफार भी जो है उस सजदे में गिर पड़े। तो इसका तारीखी जो पस मंजर है वो ये है कि कुफार मक्का मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान को हदफ बनाते हुए, और जब ये कुरान पढ़ा जाता था तो शोर मचाते ताकि उसकी जो तासीर है वो लोगों को कबूल न करने दे। तो इसमें जो है खास तौर पर 3 मज़ामीन आए हैं। तो एक तो यह है कि तुम जिसकी बात करते हो, यानी लात मनात और उज़्ज़ा, तो ये तुम्हारे एक ज़ाहिरी मफरूज़े हैं। और असल जो है दूसरी बात ये बताई कि असल जो है अल्लाह है जो इस पूरी कायनात का मालिक है, हाकिम है, और जो उसकी राह से हट गया तो एक तरह से भटक गया। और तीसरी बात जो बात बताई गई है वो कि दीन मुबीन की वो उसूली यानी बयान किए हैं जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम के
صحیفوں میں یہ بیان کی گئی. یعنی یہ جو باتیں بیان کی جا رہی ہیں تو یہ محض اللہ کے رسول نے نہیں پیش کر رہے ہیں، پہلی بار پیش نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اس سے پہلے بھی جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں یہ وارد ہوا ہے. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. قسم ہے تارے کی جبکہ وہ غروب ہو، تمہارا رفیق نہ بھٹکا ہے نہ بہکا ہے، وہ اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتا. یہ تو ایک وحی ہے جو اس پر نازل کی جاتی ہے. اسے زبردست قوت والے نے تعلیم دی جو بڑا صاحب حکمت ہے. وہ سامنے آ کھڑا ہوا جبکہ وہ بالائے افق پر تھا، پھر قریب آیا اور اوپر معلق ہو گیا یہاں تک کہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے کچھ کم فاصلہ رہ گیا. تب اس نے اللہ کے بندے کو وحی پہنچائی جو وحی بھی اسے پہنچانی تھی. نظر نے جو کچھ دیکھا، دل نے اس میں جھوٹ نہ ملایا. اب کیا تم اس چیز پر اس جھگڑتے ہو جسے وہ آنکھوں سے دیکھتا ہے؟ اور ایک مرتبہ پھر اس نے سدرۃ المنتہا کے پاس اس کو اترتے دیکھا جہاں پاس ہی جنت المأوا ہے. اس وقت سدرت پر کچھ کے چھا رہا، نگاہ نہ چندیاتی ہیں نہ حد سے متجاوز ہوتی ہیں، اور اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیں دیکھی. اب ذرا بتاؤ تم نے کبھی لات اور عزا اور تیسری ایک دیوی منات کی حقیقت پر کبھی غور کیا ہے؟ کیا بیٹے تمہارے لیے ہیں اور بیٹے خدا کے لیے؟ یہ تو پھر بڑی دھاندلی کی تقسیم ہوئی. دراصل یہ کچھ نہیں مگر بس چند نام ہیں جو تم نے تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں. اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی. حقیقت یہ ہے کہ لوگ محض وہم و گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور خواہش نفس کی مرید بنے ہوئے ہیں، حالانکہ ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے. کیا انسان جو کچھ چاہے اس کے لیے وہی ہے؟ دنیا اور آخرت کا مالک تو اللہ ہی ہے. آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے موجود ہیں، ان کی شفاعت کچھ بھی کام نہیں آ سکتی جب تک کہ اللہ کسی ایسے شخص کے حق میں اس کی اجازت نہ دے جس کے لیے وہ کوئی عرضداشت سننا چاہے اور اس کو پسند کرے. مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ فرشتوں کو دیویوں کے نام سے موصول کرتے ہیں، حالانکہ اس معاملے کا کوئی علم انہیں حاصل نہیں ہے. وہ محض گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور گمان حق کی جگہ کچھ کام بھی نہیں دے سکتا. بس اے نبی، جو شخص ہمارے ذکر سے منہ پھیرتا ہے اور دنیا کی زندگی کے سوا جسے کچھ مطلوب نہیں اسے اس کے حال پر چھوڑ دو. ان لوگوں کا غالب علم بس یہی ہے کہ کچھ ہے. یہ بات تیرا ہی رب ہی زیادہ جانتا ہے کہ اس کے راستے سے کون بھٹک گیا اور کون سیدھے راستے پر ہے. اور زمین اور آسمان کی ہر چیز کا مالک اللہ ہی ہے، تاکہ اللہ برائی کرنے والوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے اور ان لوگوں کو اچھی جزا سے نوازے جنہوں نے نیک رویہ اختیار کیا ہے، جو بڑے بڑے گناہوں اور کھلے کھلے قبیح افعال سے پرہیز کرتے ہیں. الا یہ کہ کچھ قصور ان سے سرزد ہو جائے. بلا شبہ تیرے رب کا دامن مغفرت بہت وسیع ہے. وہ تمہیں اس وقت سے خوب جانتا ہے جب اس نے زمین سے تمہیں پیدا کیا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں ابھی جنین ہی تھے. بس اے نفس کی پاکی کے دعوے نہ کرو، وہی بہتر جانتا ہے کہ واقعی متقی کون ہے. پھر اے نبی، تم نے اس شخص کو بھی دیکھا جو راہ خدا سے پھر گیا اور تھوڑا سا دیکھ کر رک گیا. کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ حقیقت کو دیکھ رہا ہے؟ کیا اسے ان باتوں کی کوئی خبر نہیں پہنچتی جو موسیٰ کے صحیفوں اور اس ابراہیم کے صحیفوں میں بیان ہوئی ہے، جس نے وفا کا حق ادا کر دیا؟ یہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور یہ کہ انسان کے لیے کچھ نہیں مگر جس کی اس نے صحیح کی ہے، اور یہ کہ اس کی صحیح یعنی اسٹرگل عنقریب دیکھی جائے گی، پھر اس کی پوری جزا اسے دی جائے گی. اور یہ کہ آخر کار پہنچنا تیری ربی کے پاس ہے. اور یہ کہ اس نے ہنسایا اور اس نے رلایا، اور یہ کہ اسی نے موت دی اور اس نے زندگی بخشی، اور یہ کہ اسی نے نر اور مادہ کا جوڑا پیدا کیا ایک بوند سے جبکہ وہ ٹپکائی جاتی ہے، اور یہ کہ دوسری زندگی بخشنا بھی اسی کے ذمہ ہے، اور یہ کہ اس نے غنی کیا اور جائیداد بخشی، اور یہ کہ وہی شیرہ کا رب ہے. اور یہ کہ اس نے عاد اولا کو ہلاک کیا اور سمود کو ایسا مٹایا کہ ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑا، اور ان سے پہلے قوم نوح کو تباہ کیا کیونکہ وہ تھے ہی سخت ظالم سرکش لوگ. اور اوندھی گرنے والی بستیوں کو اٹھا پھینکا، پھر چھا دیا ان پر وہ کچھ جو تم جانتے ہی ہو کہ کیا چھا دیا. بس اے انسان، اپنے رب کی کن کن نعمتوں میں تو شک کرے گا. یہ ایک تنبیہ ہے پہلے آئی ہوئی تنبیہات میں سے. آنے والی گھڑی قریب آ لگی ہے، اللہ کے سوا کوئی اس کو ہٹانے والا نہیں. اب کیا یہی وہ باتیں ہیں جن پر تم اظہار تعجب کرتے ہو، ہنستے ہو اور روتے نہیں، اور گا بجا کر انہیں ٹالتے ہو؟ جھک جاؤ اللہ کے آگے اور بندگی بجا لاؤ. اس کے بعد جو ہے سورہ قمر شروع ہوتی ہے، اور سورہ قمر کہتے ہیں چاند کو.
शक्ल कमर का वाक़या इसके अंदर पेश आया था मीना के पास। तो ये जो है हिजरत से 5 साल पहले यानी मीना में वाक़या पेश आया, और इसका जो मौजू है वो है कुफार मक्का की हट दर्मी पर तंबीह। और क़यामत की घड़ी करीब है, जिस तरह इस चांद के 2 टुकड़े हुए हैं, इस तरह क़यामत में भी जो नक्शा खींचा गया है उसकी शुरुआत हो चुकी है। जिस तरह दूसरी कौम आद, कौम समूद, कौम नूह की सज़ा यानी वो पा चुके हैं, इसी तरह जो है अगर तुमने अपनी रविश से बाज नहीं आए तो तुम्हें भी अजाब का मज़ा चखाया जा सकता है। और आखिर में कुफार को बताया गया है कि क़यामत की घड़ी लाने में बड़ी तैयारी की ज़रूरत नहीं होती, वो जब आती है तो पलक झपकते ही आ जाती है। और इसमें ख़ास तौर पर आयत नंबर 17 और 22 और 32 और 40 में अल्लाह ताला ने 4 जगह बताया है कि हमने इस कुरान को नसीहत के लिए आसान कर दिया है कोई नसीहत कबूल करने वाला। जो लोग ये कहते हैं कि कुरान को समझना मुश्किल है, कुरान जो है वो उसमें बाल से बारीक मसले हैं, ये तो उलमाए के लिए है, ये एक तरह से बहुतान है कुरान पर। कुरान तो साफ ये बात बता रहा है कि हमने इस कुरान को नसीहत के लिए, समझने के लिए आसान कर दिया है कोई नसीहत। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 4 मरतबा जो है कुरान ने सूरत को बताया। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। क़यामत की घड़ी करीब आ गई और चांद फट गया, मगर इन लोगों का हाल ये है कि कोई निशानी देख ले मुंह मोड़ जाते हैं और कहते हैं ये तो चलता हुआ जादू है। उन्होंने इसको भी झुठला दिया और अपनी ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी की। हर मामले को आखिरकार एक अंजाम पर पहुँच कर रहना है। इन लोगों के सामने पिछली कौमों के वो हालात आ चुके हैं जिनमें सरकशी से बाज रखने के लिए काफ़ी सामान इबरत है, और ऐसी हिकमत जो नसीहत के मकसद को बदरजाए अतम पूरा करती है, मगर तंबीहात इन पर कारगर नहीं होती। बस ए नबी, इनसे रुख फेर लो। जिस रोज पुकारने वाला एक सख्त नागवार चीज की तरफ पुकारेगा, लोग सहमी हुई निगाहों के साथ अपनी खबरों से इस तरह निकलेंगे गोया बिखरी हुई टिड्डियां हैं। पुकारने वाले की तरफ दौड़े जा रहे होंगे, और वही मुनकरीन जो दुनिया में इसका इनकार करते थे उस वक्त कहेंगे कि ये दिन तो बड़ा कठिन है। इनसे पहले नूह की कौम झुटला चुकी है, उन्होंने हमारे बंदे को झूठा करार दिया और कहा कि दीवाना है, और वो बुरी तरह झिड़का गया। आखिरकार उसने अपने रब को पुकारा कि मैं मगलूब हो चुका हूँ, अब तो इनसे इंतकाम ले। तो हमने मूसलाधार बारिश से उस आसमान के दरवाजे खोल दिए और जमीन को फाड़ कर चश्मों में तब्दील कर दिया, और ये सारा पानी उस काम को पूरा करने के लिए मिल गया जो मुकद्दर हो चुका था। और नूह को हमने एक तख्तियों और कीलों वाली पर सवार कर दिया जो हमारी निगरानी में चल रही थी। ये था बदला उस शख्स की खातिर जिसकी नाकदरी की गई थी। उस कश्ती को हमने एक निशानी बनाकर छोड़ दिया। फिर कोई है नसीहत कबूल करने वाला? देख लो कैसा था मेरा अजाब और कैसी थी मेरी तंबीहात। हमने इस कुरान को नसीहत के लिए आसान जरिया बना दिया है, फिर क्या है कोई नसीहत कबूल करने वाला? समूद ने तंबीहात को झुटलाया और कहने लगा, एक अकेला आदमी जो हम में से है, क्या हम उसके पीछे चलें, इसका इत्तबा हम कबूल कर लें? तो इसके माने ये होंगे कि हम बहक गए हैं और हमारी अक्ल मारी गई है। क्या हमारे दरमियान बस यही एक शख्स था जिस पर खुदा का जिक्र नाजिल किया गया? नहीं, बल्कि ये पल्ले दर्जे का झूठा और बरखुद व गलत है। हमने अपने पैगंबर से कहा, कल ही इन्हें मालूम हो जाता है कि कौन पल्ले दर्जे का झूठा और बरखुद गलत है। हम ऊँटनी को इनके लिए फितना बनाकर भेज रहे हैं। अब जरा सब्र के साथ देख कि इनका क्या अंजाम होता है। इनको जता दे के पानी इनके और ऊँटने के दरमियान तकसीम होगा और हर एक अपनी बारी के दिन पानी पर आएगा। आखिरकार इन लोगों ने अपने आदमी को पुकारा और उसने इस काम का बेड़ा उठाया और ऊँटनी को मार डाला। फिर देख लो कैसा था मेरा अजाब और कैसी थी मेरी तंबियात। हमने उन पर बस एक ही धमाका छोड़ा और वो बाड़े वाले की रौंदी हुई बाढ़ की तरह घुस होकर रह गए। हमने इस कुरान को नसीहत के लिए आसान जरिया बनाया है। अब है कोई नसीहत कबूल करने वाला? लूत की कौम ने तंबीहात को झुटलाया और हमने पथराव करने वाली हवा उस पर भेजी। सिर्फ लूत के घर वाले उससे महफूज रहे। उनको हमने अपने फजल से रात के पिछले पहर बचा कर निकाल दिया। ये जजा देते हैं हम हर उस शख्स को जो शुक्रगुजार होता है। लूत ने अपनी कौम के लोगों को हमारी पकड़ से खबरदार किया, मगर वो सारी तंबीहात को मशकूक समझकर बातों में उड़ाते रहे। फिर उन्होंने उसे अपने मेहमानों की हिफाजत से बाज रखने की कोशिश की। आखिरकार हमने उनकी आंखें मूंद दी कि चखो अब मेरे अजाब और मेरी तंबीहात का मजा।
صبح سویرے ہی ایک اٹل عذاب نے ان کو آ لیا، چکھو مزہ اب میرے عذاب کا اور میری تنبیہات کا۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنایا ہے، بس ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اور آل فرعون کے پاس بھی تنبیہات آئی تھی، مگر انہیں ہماری ساری نشانی کو جھٹلا دیا۔ آخرکار ہم نے انہیں پکڑا، اور جس طرح کوئی زبردست قدرت والا پکڑتا ہے۔ کیا تمہارے کفار کچھ ان لوگوں سے بہتر ہیں؟ یا آسمانی کتابوں میں تمہارے لیے کوئی معافی لکھی ہوئی ہے؟ یا ان لوگوں کا یہ کہنا کہ ہم نے ایک مضبوط جتھا ہے، اپنا بچاؤ کر لیں گے، عنقریب یہ جتھا شکست کھا جائے گا اور یہ سب پیٹ پھیر کر بھاگتے نظر آئیں گے، بلکہ ان سے نمٹنے کے لیے اصل وعدے کا وقت تو قیامت ہے، اور وہ بڑی آفت اور زیادہ تلخ ساعت ہے۔ یہ مجرم لوگ در حقیقت غلط فہمی میں مبتلا ہیں، اور ان کی عقل ماری گئی ہے۔ جس روز یہ منہ کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے، اس روز ان سے کہا جائے گا کہ اب چکھو جہنم کی لپٹ کا مزہ۔ ہم نے ہر چیز ایک تقدیر کے ساتھ پیدا کی ہے، اور ہمارا حکم بس ایک ہی حکم ہوتا ہے، اور پلک جھپکاتے وہ عمل میں آ جاتا ہے۔ تم جیسے بہت سو کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، پھر ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ جو کچھ انہوں نے کیا وہ سب دفتروں میں درج ہے، اور ہر چھوٹی بڑی بات لکھی ہوئی موجود ہے۔ نافرمانی سے پرہیز کرنے والے یقین باغوں اور نہروں میں ہوں گے، سچی عزت کی جگہ، بڑے ذی اقتدار بادشاہ کے قریب۔ اس کے بعد جو ہے سورہ رحمان شروع ہوتی ہے۔ سورہ رحمان جو مکی صورت ہے، اور یہ جو ہے یعنی مکی دور میں بھی ابتدائی دور کی صورت ہے۔ اور ایک مرتبہ اللہ کے رسول جب طائف سے واپس آ رہے تھے تو مقام نجلہ میں آپ نے نماز پڑھی اور سورہ رحمان کی تلاوت آپ فرما رہے تھے کہ جنات کا ایک گروہ ادھر سے گزرا اور انہیں آپ کی تلاوت کو سنا اور اسلام قبول کیا، اور اپنے مقام پر جا کر تبلیغ کی۔ اس کی اطلاع جو ہے سورہ احقاف میں بھی دی گئی تھی۔ یہ ایک ایسی صورت ہے اکیلی جس میں انسانوں کے ساتھ جنات کو بھی مخاطب کیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں، ایک تو ہے دنیا میں اور ایک ہے آخرت میں، دونوں کا الگ الگ جو ہے اس کے اندر تذکرہ کیا گیا ہے۔ پھر میزان کے بارے میں بتایا ہے کہ انصاف کا ترازو، اور ایک یہ ہے کہ تمام مخلوق جو ہے وہ فنا ہونے والی ہے۔ تو اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے، نہایت مہربان خدا نے اس قرآن کو تعلیم دی، اسی نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنا سکھایا۔ سورج اور چاند ایک حساب کے پابند ہیں، اور تارے اور درخت سب سجدہ ریز ہیں۔ آسمان کو اس نے بلند کیا اور میزان قائم کر دی۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم میزان میں خلل نہ ڈالو، انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک تولو، ترازو میں ڈنڈی نہ مارو۔ زمین کو اس نے سب مخلوقات کے لیے بنایا، اس میں ہر طرح کے بکثرت لذیذ پھل ہیں، کھجور کے درخت ہیں جن کے پھل غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں، طرح طرح کے غلے ہیں جن میں بھوسا بھی ہوتا ہے اور دانہ بھی۔ بس اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ انسان کو اس نے ٹھیکری جیسے سوکھے سڑے گارے سے بنایا، اور جن کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا۔ بس اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن عجائب قدرت کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں مشرق اور مغرب سب کا مالک و پروردگار وہی ہے۔ بس اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ دو سمندروں کو اس نے چھوڑ دیا کہ باہم مل جائیں، پھر بھی ان کے درمیان ایک پردہ حائل ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے۔ بس اے جن و انس، تم اپنے رب کی قدرت کی کن کن کرشموں کو جھٹلاؤ گے؟ ان سمندروں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں۔ بس اے جن و انس، تم اپنے رب کی قدرت کے کن کن کمالات کو جھٹلاؤ گے؟ اور یہ جہاز اسی کے ہیں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح اونچے اٹھے ہوئے ہیں۔ بس اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن احسانات کو جھٹلاؤ گے؟ ہر چیز جو اس زمین پر ہے فنا ہو جانے والی ہے، اور صرف تیرے رب کی جلیل و کریم ذات ہی باقی رہنے والی ہے۔ بس اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن کمالات کو جھٹلاؤ گے؟ زمین اور آسمان میں جو بھی ہے سب اپنی حاجتیں اسی سے مانگ رہے ہیں، ہر آن وہ نئی شان میں ہے۔ بس اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن صفات حمیدہ کو جھٹلاؤ گے؟ اے زمین کے بوجھو، عنقریب ہم تم سے باز پرس کرنے کے لیے فارغ ہو جاتے ہیں، پھر دیکھ لیں گے کہ تم اپنے رب کے کن کن احسانات کو جھٹلاتے ہو۔ اے گروہ جن و انس، اگر تم زمین اور آسمان کی سرحدوں سے نکل بھاگ سکتے ہو تو بھاگ کر دیکھو، نہیں بھاگ سکتے، اس کے لیے بڑا زور چاہیے۔ اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ بھاگنے کی کوشش کرو گے تو تم پر ایک آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا جس کا تم مقابلہ نہ کر سکو گے۔ اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کا انکار کرو گے؟ پھر کیا بنے گی اس وقت جب آسمان پھٹے گا اور لال چمڑے کی طرح سرخ ہو جائے گا؟ اے جن و انس، اس وقت تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس روز کسی انسان اور کسی جن سے
اس کا گناہ پوچھنے کی ضرورت نہ ہوگی۔ پھر دیکھ لیا جائے گا کہ تم دونوں گروہ اپنے رب کے کن کن احسانات کا انکار کرتے ہو۔ مجرم وہاں اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے اور انہیں پیشانی کے بال اور پاؤں پکڑ پکڑ کر گھسیٹا جائے گا۔ اس وقت تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس وقت کہا جائے گا یہ وہی جہنم ہے جس کو مجرمین جھوٹ قرار دیا کرتے تھے۔ اسی جہنم یعنی نرک اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان وہ گردش کرتے رہیں گے۔ پھر اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ اور ہر اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے حضور پیش ہونے کا خوف رکھتا ہے 2 باغ ہیں۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے۔ ہری بھری ڈالیوں سے بھرپور اپنے رب کی کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے۔ دونوں باغوں میں 2 چشمے رواں، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے۔ دونوں باغوں میں ہر پھل کی 2 قسمیں، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے۔ جنتی لوگ ایسے فرشوں پر تکیے لگائے بیٹھیں گے جن کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے اور باغوں کی ڈالیاں پھلوں سے جھکی پڑی ہوں گی۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے۔ ان نعمتوں کے درمیان شرمیلی نگاہیں والیاں ہوں گی جنہیں ان جنتوں سے پہلے کبھی کسی انسان یا جن نے نہ چھوا ہوگا۔ اپنے رب کی کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے۔ ایسی خوبصورت جیسے ہیرے اور موتی اپنے رب کے کن کن احسانات کو انعامات کو تم جھٹلاؤ گے۔ نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ پھر اے جن و انس اپنے رب کی کن کن اوصاف حمیدہ کا تم انکار کرو گے، اور ان 2 باغوں کے علاوہ 2 باغ اور ہوں گے۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے۔ گھنے سرسبز شاداب باغ، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے۔ دونوں باغوں میں 2 چشمے فواروں کی طرح اگلتے ہوئے، اپنے رب کی کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے۔ ان میں بکثرت پھل اور کھجوریں اور انار، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے۔ ان نعمتوں کے درمیان خوبصورت بیویاں، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے۔ خیموں میں ٹھہرائی ہوئی حوریں ہوں گی، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے۔ ان جنتوں سے پہلے کبھی کسی انسان یا جن نے ان کو نہ چھوا ہوگا۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے۔ وہ جنتی سبز قالینوں، نفیس نادر فرشوں پر تکیے لگائے بیٹھیں گے۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے۔ بڑی برکت والا ہے تیرا رب جلیل و کریم کا نام۔ اس کے بعد جو ہے سورہ واقعہ شروع ہوتی ہے، اور سورہ واقعہ بھی جو ہے مکی صورت ہے، اور اس کا جو موضوع ہے وہ ہے آخرت اور توحید اور قرآن کے متعلق کفار مکہ کے شبہات کی تردید۔ اور اعتراض یہ تھا کہ سب خیالی باتیں ہیں کہ عالم واقعہ میں کیسے رونما ہوں گی کہ انسان دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ اس کے جواب میں بتایا گیا ہے کہ واقعہ ہو کر رہے گا۔ اسی وقت انسان 3 گروہ میں تقسیم ہوگا۔ ایک گروہ ہوگا سابقین کا، ایک ہوگا صالحین کا، اور ایک ہوگا آخرت سے انکار کرنے والوں کا۔ اور اس میں اسلام کی جو بنیادی عقائد ہیں اور صداقتیں ہیں، سچائی ہیں، ان کو بتایا گیا ہے۔ قرآن کے متعلق جو شبہات ہیں ان کو بھی اس کے اندر بتایا گیا ہے۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ جب وہ ہونے والا واقعہ پیش آئے گا تو کوئی اس کے وقوع کو جھٹلانے والا نہ ہوگا۔ وہ طے و بالا کر دینے والی آفت ہوگی۔ زمین اسی وقت یکبار کی ہلا ڈالی جائے گی اور پہاڑ اس طرح ریزہ ریزہ کر دی جائیں گے کہ پراگندہ غبار بن کر رہ جائیں گے۔ تم لوگ اس وقت 3 گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے۔ دائیں بازو والے، سو دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کیا کہنا، اور بائیں بازو والے تو بائیں بازو والوں کی بد نصیبی کیا ٹھکانا، اور آگے والے تو پھر آگے والے ہی ہیں، وہی تو مقرب لوگ ہیں۔ نعمت بھری جنتوں میں رہیں گے، اگلوں میں سے بہت ہوں گے اور پچھلوں میں سے کم۔ مرصع تختوں پر تکیے لگائے آمنے سامنے بیٹھیں گے۔ ان کی مجلسوں میں ابدی لڑکے شراب چشمہ جاری سے لبریز پیالے اور کنڑ اور ساغر لیے دوڑے پھر رہے ہوں گے، جسے پی کر نہ ان کا سر چکرائے گا، نہ ان کی عقل میں فطور آئے گا، اور وہ ان کے سامنے طرح طرح کی لذیذ پھل پیش کریں گے، جسے چاہیں چن لیں، اور پرندوں کے گوشت پیش کریں گے، جس پرندے کا چاہیں گے استعمال کریں گے، اور ان کے لیے خوبصورت آنکھوں والی حوریں ہوں گی، ایسی حسین جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی۔ یہ سب کچھ ان کے اعمال کی جزا کے طور پر انہیں ملے گا۔ وہ جو دنیا میں کرتے تھے وہاں وہ کوئی بے ہودہ کلام یا گناہ کی بات نہ سنیں گے۔ جو بات بھی ہوگی ٹھیک ہوگی۔ اور دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کیا کہنا، وہ بے خار بیزیوں اور تہ پر تہ چڑھے ہوئے کیلوں اور دور تک پھیلی ہوئی چھاؤں اور ہر دم رواں پانی اور کبھی ختم نہ ہونے والے بے روک ٹوک ملنے والے بکثرت پھلوں اور اونچی نشست گاہوں میں ہوں گے۔ ان کی بیویوں کو ہم خاص طور پر نئے سرے سے پیدا کریں گے اور انہیں باکرہ بنا دیں گے۔ اپنے شوہروں کی عاشق اور عمر میں ہمسن ہوں گی،
یہ کچھ دائیں بازو والوں کے لیے ہے، وہ اگلوں میں سے بھی بہت ہوں گے اور پچھلوں میں سے بھی بہت، اور بائیں بازو والوں کی بدنصیبی کا کیا پوچھنا، وہ لو کی لپٹ اور کھولتے ہوئے پانی اور کالے دھوئیں کے سائے میں ہوں گے، جو نہ ٹھنڈا ہوگا نہ آرام دہ۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اس انجام کو پہنچنے سے پہلے خوشحال تھے اور گناہ عظیم پر اصرار کرتے تھے، کہتے تھے کیا جب ہم مر کر خاک ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجرا رہ جائیں گے تو پھر اٹھا کر کھڑے کیے جائیں گے، اور کیا ہمارے باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے جو پہلے گزر چکے ہیں؟ اے نبی، ان لوگوں سے کہو یقیناً اگلے اور پچھلے سب ایک دن ضرور جمع کیے جانے والے ہیں، جس کا وقت مقرر کیا جا چکا ہے۔ پھر ہے گمراہو اور جھٹلانے والو، تم زقوم کے درخت کی غذا کھانے والے ہو، اسی سے تم پیٹ بھرو گے اور اوپر سے کھولتا ہوا پانی ٹونس لگے ہوئے اونٹ کی طرح پیو گے۔ یہ ہے ان بائیں بازو والوں کی ضیافت کا سامان روز جزا میں۔ ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر کیوں تصدیق نہیں کرتے؟ کبھی تم نے غور کیا یہ نطفہ جو تم ڈالتے ہو، اس سے بچہ تم بناتے ہو یا اس کے بنانے والے ہم ہیں؟ ہم نے تمہارے درمیان موت کو تقسیم کیا ہے، اور ہم اس سے عاجز نہیں ہیں کہ تمہاری شکلیں بدل دیں اور کسی ایسی شکل میں تمہیں پیدا کریں جس کو تم نہیں جانتے۔ اپنی پہلی پیدائش کو تم جانتے ہی ہو، پھر کیوں سبق نہیں لیتے؟ کبھی تم نے سوچا یہ بیج جو تم بوتے ہو، ان سے کھیتیاں تم اگاتے ہو، یا ان کے اگانے والے ہم ہیں؟ ہم چاہیں تو ان کھیتیوں کو بھوس بنا کر رکھ دیں اور تم طرح طرح کی باتیں بناتے رہ جاؤ کہ ہم پر تو الٹی چٹی پڑ گئی، بلکہ ہمارے تو نصیب ہی پھوٹے ہوئے۔ کبھی تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا یہ پانی جو تم پیتے ہو، اسے تم نے بادل سے برسایا یا اس کے برسانے والے ہم ہیں؟ ہم چاہیں تو اسے سخت کھاری بنا کر رکھ دیں، پھر کیوں تم شکر گزار نہیں ہوتے؟ کبھی تم نے یہ خیال کیا یہ آگ جو تم سلگاتے ہو، اس کا درخت تم نے پیدا کیا ہے یا اس کے پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ ہم نے اس کو یاد دہانی کا ذریعہ اور حاجت مندوں کے لیے سامان زیست بنا دیا۔ بس اے نبی، اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو۔ بس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں تاروں کے مواقع کی، اور اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے کہ یہ ایک بلند پایا قرآن ہے، ایک محفوظ کتاب میں سخت، جسے مطہرین کے سوا کوئی نہیں چھو سکتا، یہ رب العالمین کا نازل کردہ ہے۔ پھر کیا اس کلام کے ساتھ تم بے اعتنائی برتتے ہو اور اس نعمت میں اپنا حصہ تم نے یہ رکھا ہے کہ جھٹلاتے ہو؟ اب اگر تم نے کسی کے محکوم نہیں ہو اور اپنے اس خیال میں سچے ہو، تو جب مرنے والے کی جان حلق تک جا پہنچے گی اور تم آنکھوں سے دیکھ رہے ہوگے کہ وہ مر رہا ہے، اس وقت اس کی نکلی ہوئی جان کو واپس کیوں نہیں لاتے؟ اس وقت تمہاری بنسبت ہم اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، مگر تم کو نظر نہیں آتا۔ پھر وہ مرنے والا اگر مقربین میں سے ہو تو اس کے لیے راحت اور عمدہ رزق اور نعمت بھری جنت ہے، اور اگر وہ اصحاب یمین میں سے ہو تو اس کا استقبال یہ ہوتا ہے کہ سلام ہے تجھے، وہ اصحاب یمین میں سے ہے، اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہ لوگوں میں سے ہے تو اس کی تواضع کے لیے کھولتا ہوا پانی اور جہنم میں جھونکا جانا۔ یہ سب قطعی حق ہے، پس اے نبی اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو۔ اس کے بعد سورہ حدید جو مدنی سورت ہے، اور حدید کے معنی لوہا کے ہیں۔ اس کا جو سبجیکٹ ہے وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کے راہ میں خرچ کرنا۔ اللہ کی صفات اس کے اندر بتائی گئی ہیں، اور ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ نے جو مال دیا ہے اس میں سے خرچ کریں۔ قربانی کی نوعیت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ راہ خدا میں جو بھی مال خرچ کیا جائے گا وہ اللہ کے ذمہ قرض ہے، بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا کر دے گا۔ آخرت میں نور ان کو ملے گا جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور مسلمانوں کو اہل کتاب کی طرح نہ ہونا چاہیے کہ ان کے پاس حق آ گیا اور ایک اچھا خاصا وقت ان کے پاس رہا، لیکن انہوں نے جو ہے اس پر عمل نہیں کیا۔ تو یہ ایک طرح سے اللہ کی جو راہ ہے اس سے بالکل منحرف ہونا ہے۔ تو اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں، اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ کی تسبیح کیے ہر اس چیز نے جو زمین اور آسمان میں ہے، اور وہی زبردست اور دانا ہے۔ زمین اور آسمان کی سلطنت کا مالک وہی ہے، زندگی بخشتا ہے، موت دیتا ہے، اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وہی اول بھی ہے اور آخر بھی، ظاہر بھی ہے مخفی بھی، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر جلوہ فرما ہوا۔ اس کے علم میں ہے جو کچھ زمین میں جاتا ہے اور جو کچھ سے نکلتا ہے، اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے۔ وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو، جو کام بھی تم کرتے ہو اسے وہ دیکھ رہا ہے۔ وہی زمین اور آسمان کی بادشاہی کا مالک ہے، اور تمام معاملات فیصلے کے لیے اسی کی طرف رجوع کی جاتے ہیں۔ وہی رات کو دن اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور دلوں کے چھپے ہوئے راستے جانتا ہے۔
ایمان لاؤ اللہ اس کے رسول پر اور خرچ کرو ان چیزوں میں سے جن پر اس نے تم کو خلیفہ بنایا۔ جو لوگ تم میں سے ایمان لائیں اور مال خرچ کریں گے ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے حالانکہ رسول تمہیں اپنے رب پر ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہے، اور وہ تم سے عہد لے چکا ہے کہ اگر واقعی ماننے والے ہو وہ اللہ ہی تو ہے جو اپنے بندے پر صاف صاف آیت نازل کر رہا ہے تاکہ تمہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تم پر نہایت شفیق اور مہربان ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے حالانکہ زمین اور آسمان کے میراث اللہ ہی کے لیے ہیں؟ تم میں سے جو لوگ فتح کے بعد خرچ اور جہاد کریں گے وہ کبھی ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ اور جہاد اسٹرگل کیا ہے۔ ان کا درجہ بعد میں خرچ اور اسٹرگل کرنے والوں سے بڑھ کر ہے، اگرچہ اللہ نے دونوں ہی سے اچھے وعدے فرمائے ہیں۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ کون ہے جو اللہ کو قرض دے اچھا قرض تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا کر واپس کر دے اور اس کے لیے بہترین اجر ہے۔ اس دن جبکہ تم مومن مردوں اور عورتوں کو دیکھو گے ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا۔ ان سے کہا جائے گا کہ آج بشارت ہے تمہارے لیے، جنت ہوں گی جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی جن میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہی ہے بڑی کامیابی اس روز۔ منافق مردوں اور عورتوں کا حال یہ ہوگا کہ وہ مومنوں سے کہیں گے ذرا ہماری طرف دیکھو تاکہ ہم تمہارے نور سے کچھ فائدہ اٹھائیں، مگر ان سے کہا جائے گا کہ پیچھے ہٹ جاؤ، اپنا نور کہیں اور تلاش کرو۔ پھر ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس دروازے کے اندر رحمت ہوگی اور باہر عذاب۔ وہ مومنوں سے پکار پکار کر کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ مومن جواب دیں گے ہاں، مگر تم نے اپنے آپ کو خود فتنے میں ڈالا، موقع پرستی کی شک میں پڑ رہے اور جھوٹی توقعات تمہیں فریب دیتی رہی، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا اور آخر وقت تک وہ بڑا دھوکے باز یعنی شیطان تمہیں اللہ کے معاملے میں دھوکہ دیتا رہا۔ لہٰذا آج نہ تم سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کھلم کھلا کفر کیا۔ تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، وہی تمہاری خبر گیری کرنے والی ہے اور یہ بدترین انجام ہے۔ کیا ایمان لانے والوں کے لیے بھی ابھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھلیں اور اس کے نازل کردہ حق کے آگے جھکیں اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائے جنہیں پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر ایک لمبی مدت ان پر گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور آج ان میں سے اکثر فاسق بنے ہوئے ہیں۔ خوب جان لو کہ اللہ زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے۔ ہم نے نشانیاں تم کو صاف صاف دکھا دی ہیں، شاید کہ تم عقل سے کام لو۔ مردوں اور عورتوں میں سے جو لوگ صدقات دینے والے ہیں اور جنہوں نے اللہ کو قرض حسن دیا ہے ان کو یقیناً کئی گنا بڑھا کر دیا جائے گا اور ان کے لیے بہترین اجر ہے۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں وہی اپنے رب کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں، ان کے لیے ان کا اجر اور ان کا نور ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیت کو جھٹلایا وہی دوزخی ہے۔ خوب جان لو کہ دنیا کی زندگی اس کی سوا کچھ نہیں کہ کھیل اور دل لگی اور ظاہری ٹیپ ٹاپ اور تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر فخر جتانا اور مال و اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے بارش ہو گئی تو اس سے پیدا ہونے والی نباتات یعنی ونسپتی کو دیکھ کر کاشتکار خوش ہو گئے، پھر وہی کھیتی پک جاتی ہے اور تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد ہو گئی، پھر وہ بھس بن کر رہ جاتی ہے۔ اس کے برعکس آخرت وہ جگہ ہے جہاں سخت عذاب ہے اور اللہ کی مغفرت اور اس کی خوشنودی ہے۔ دنیا کی زندگی دھوکے کی ٹٹی کے سوا کچھ نہیں۔ دوڑو اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان و زمین جیسی ہے، جو مہیا کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہوں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ بڑا فضل والا ہے۔ کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے جو زمین میں یا تمہارے اپنے نفس پر نازل ہوتی ہو اور ہم نے اس کو پیدا کرنے سے پہلے کتاب یعنی نوشتہ تقدیر میں لکھ نہ دیا رکھا ہو۔ ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان کام ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے تاکہ جو کچھ بھی نقصان تمہیں ہو اس پر دل شکستہ نہ ہو، اور جو کچھ اللہ تمہیں عطا فرمائے اس پر پھول نہ جاؤ۔ اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں اور فخر جتاتے ہیں، جو خود بخل کرتے ہیں یعنی کنجوسی اور دوسروں کو بھی کنجوسی کرنے پر اکساتے ہیں۔ اب اگر کوئی روگردانی کرتا ہے تو اللہ بے نیاز اور ستودہ صفات ہے۔ ہم نے اپنے رسول کو صاف صاف نشانی اور ہدایت کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہو، اور لوہا اتارا جس میں بڑا زور ہے لوگوں کے لیے منافع ہے۔ یہ اس لیے کیا گیا کہ اللہ کو معلوم ہو جائے کہ کون اس کو دیکھے بغیر اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے۔ یقیناً اللہ بڑا قوت والا اور زبردست ہے۔ ہم نے نوح اور ابراہیم کو بھیجا اور ان دونوں کو نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی، پھر ان کی اولاد میں سے کسی نے ہدایت اختیار کی اور بہت سے فاسق ہو گئے۔ ان کے بعد ہم نے پے در پے اپنے رسول بھیجے اور ان سب کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو مبعوث کیا اور اس کو انجیل عطا کی، اور جن لوگوں نے اس کی پیروی اختیار کی ان کے دلوں میں ہم نے ترس اور رحم ڈال دیا، اور رحمانیت انہوں نے خود ایجاد کر لی،
ہم نے اسے ان پر فرض نہیں کیا تھا، مگر اللہ کی خوشنودی کی طلب میں انہوں نے آپ ہی یہ بدعت نکالی اور پھر اس کی پابندی کرنے کا جو حق تھا اسے ادا نہ کیا۔ ان میں سے جو لوگ ایمان لائے ہوئے تھے ان کا اجر ہم نے ان کو عطا کیا، مگر ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ اے لوگ ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، اللہ تمہیں اپنی رحمت کا دوہرا حصہ عطا فرمائے گا اور تمہیں وہ نور بخشے گا جس کی روشنی میں تم چلو گے اور تمہارے قصور معاف کر دے گا۔ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور مہربان ہے۔ تم کو یہ روش اختیار کرنی چاہیے تاکہ اہل کتاب کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کے فضل پر ان کا کوئی اجارہ نہیں ہے، اور یہ کہ اللہ فضل اس کے اپنے ہی ہاتھ میں ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے اور وہ بڑے فضل فرمانے والا ہے۔ آج کا 27واں پارہ مکمل ہوا۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کی تلاوت اور اس کو سمجھنے کا، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو دوسرے لوگوں تک بھی پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب انشاءاللہ اگلے پارے یعنی 28ویں پارے کے لیے کل انشاءاللہ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔ Subscribe now and press the bell icon.